اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام چاہیے تو وہ ہم سے جواب میں سوال کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا آپ جمہوریت کو اسلام کے مطابق نہیں سمجھتے؟ کیا اس سے مراد آپ کی آمریت ہے؟ کیا اس سے مراد آپ کی بادشاہت ہے؟ کیا اس سے مراد آپ کی کوئی پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے؟ خلافت راشدہ کا نظام ہوتا کیا ہے؟ یہی ہے وہ ظلم اور المیہ جو اس قوم کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اس کو ذہنی طور پر اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے کہ یہ اپنے دین کے جوابات بھی کفر کے نظام میں تلاش کرتی ہے۔ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے دین میں سیدی رسول اللہ نے اپنی سنت مبارک سے، اپنی سیرت مبارکہ سے، صحابہ کرام نے اپنے خلفۂ راشدین کی سنت سے کون سا نظام قائم کیا ہے۔ خلافت راشدہ کی جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ اینگلو سیکسن ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ظلم و استبداد سے بھری ہوئی آمریت نہیں ہے، یہ مطلق العنان بادشاہت نہیں ہے، یہ سفاک اور سیکولر اور ظالم ایک کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا نظام خود دیا ہے، اور چونکہ اس کو موجودہ زبان میں یہی کہا کہ مغرب زدہ ذہنوں کو سمجھانے کے لیے جب بابا اقبال نے بات کی تو آپ نے بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ کی بات کی، جو بذات خود متضاد ہے۔ ایک ایسی آمریت جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اپنے اندر رکھتے ہوئے ہو، یا اسپریچول ڈیموکریسی کی بات کی جو بذات خود متضاد ہے۔ ایک ایسی جمہوریت جو اپنے اندر ایک روحانی وجود رکھتی ہو۔ ظاہر ہے کہ ماڈرن پولیٹیکل سائنس اس کا جواب دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے اور روحانی جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ اور ہم اگر براہ راست شریعت اور قرآن اور اسلامی تاریخ اور تہذیب کی زبان میں بات کریں تو بابا اقبال صاف صاف فرما رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام لے کر آؤ۔ جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، یقین کریں یہ بہت آسان کام ہے، لیکن کرنے کے لیے آپ کو کوئی شیر اور دلیر مرد کا بچہ چاہیے جو خوفزدہ، گھبرائے ہوئے، ہر وقت اس خوف میں مبتلا کہ دنیا کیا کہے گی، این جی اوز کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے، ہم کیسے کریں گے، ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی، ہماری معیشت کمزور ہے۔ پھر ایسے بغیرتوں سے اللہ کام ہی نہیں لیتا، وہ فکر ہی نہ کرے اس نظام کو کیسے تبدیل کرنا، یہ ان کا کام ہے نہیں۔ وہ پشتوں کی کہاوت بہت مشہور ہے کہ غریب تو تجھے اللہ نے بنایا لیکن تجھے بغیرت کس نے بنایا۔ اللہ کا دین شیروں اور دلیروں کے لیے ہے، یہ بغیرتوں کے لیے نہیں ہے، یہ بزدلوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ لہٰذا وہ کوشش ہی نہ کریں کہ پاکستان میں کوئی نظام تبدیل کریں گے یا خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے۔ اگر جرأت کردار نہیں ہے، اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر اخلاق اور کردار نہیں ہے، پھر کوشش بھی مت کرو، کیونکہ یہ کام شیروں اور دلیروں کے لیے ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہے گا اس سے کام لے لے گا، تم کوشش نہ کرو، بلا وجہ بیڑا غرق کرو گے، دین کو بھی بدنام کرو گے، پاکستان کا بھی بیڑا غرق کرو گے۔ کیا سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی حیات مبارکہ میں آپ لوگوں کو وہ مثالیں نہیں ملتی جو آپ کو یہ بتائیں کہ ایک مسلمان ریاست کا سربراہ کیسے ہونا چاہیے؟ پاکستان میں آپ کو یہی کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں آج کہاں سے لے کر آئیں گے ہم ایسی لیڈرشپ؟ کیوں؟ کیا قائد اعظم ایسی لیڈرشپ نہیں تھے؟ دیکھنے میں آپ کو ظاہراً انگریز بیرسٹر نظر آتے تھے، لیکن جو کردار اس اللہ کے بندے کا تھا وہ صحابہ کرام کی سنت کے اوپر تھا، خلافت راشدہ کے اوپر تھا۔
جس قدر سخت اپنا کڑا احتساب وہ اللہ کا بندہ اپنے وجود میں کرتا تھا کہ مسلمانوں کا بیت المال کا پیسہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جس قدر فار سائٹڈ آنے والے وقتوں کے لیے، نسلوں کے لیے پلاننگ، جتنی شاندار پلاننگ اور اسٹریٹجی اور پالیسی میکنگ قائد اعظم نے اس 14 مہینے میں کی جو ظاہری طور پر آپ کو پاکستان کے ملے، آپ کو یہی حیرت انگیز رفتار اور یہی حیرت انگیز گہرائی صحابہ کرام کے اقتدار میں ملتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی 3 ساڑھے 3 سال حکومت کی، سیدنا عمر نے 10 12 سال حکومت فرمائی، سیدنا عثمان نے 10 12 سال، سیدنا علی 3 ساڑھے 3 سال، ان کو بھی کوئی 20 20 50 50 سال نہیں ملے تھے۔ لیکن قیامت تک اگر دنیا کی تقدیر تبدیل کرنے کا کوئی نظام بنا دیا گیا تھا تو اس چھوٹے سے خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں، یہ 30 سال سے بھی کم بنتے ہیں، اور 4 خلفاء اس میں تشریف لاتے ہیں۔ مگر جو پالیسیز بنائی گئیں، جو نظام بنایا گیا، جو حکومت کی معاشی پالیسیز اور حکومت ریاست چلانے کے اور ویلفیئر پالیسیز، آج پوری دنیا میں کہیں بھی اگر کسی بھی حکومت میں کوئی خیر ہے تو وہ خلافت راشدہ سے لی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو صرف رومن اور پرشین امپائر تھے، اور وہ سیکولر قزاق اور ظالم لوگ، وہ کوئی نظام تو نہیں تھا، وہ تو ظلم و استبداد تھا، جہاں پہ صرف انسانوں کے خون کے اوپر، سروں کے میناروں کے اوپر اپنی سلطنت قائم کی جاتی تھی۔ انسانیت کے لیے پہلی مرتبہ کوئی بیناولنٹ حکومت بنائی گئی تو وہ خلافت راشدہ تھی، جس کی بنیاد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ اور آئندہ آنے والے وقتوں میں 1400 سال میں مسلمانوں نے جب بھی کوئی اسلامی ریاست بنائی، اس میں وہی قوانین اور وہی طریقہ کار اختیار فرمایا کہ جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی نے اپنی خلافت راشدہ میں فرمایا۔ خلافت راشدہ کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز تشریف لاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد۔ آپ ظاہراً خلافت راشدہ میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بھی وہی سب کچھ اختیار فرمایا جو آپ سے پہلے 4 خلفاء استعمال کر چکے تھے۔ جس طریقے کو آپ کو پاکستان میں یہی کرنا ہے۔ قائد اعظم کے کردار جیسا کوئی شخص تلاش کریں، کیا 25 کروڑ میں آپ کو ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملے گا کہ جو قابل بھی ہو، ایماندار بھی ہو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بھی ہو؟ اقبال نے اس کی تشریح بتائی ہے، نگاہ بلند بھی ہو، سخن دل نواز بھی ہو، اور جاں پرسوز بھی ہو۔ آپ کو ایک وجود ایسا چاہیے۔ قائد اعظم ایک ہی وجود تھا نا، اس وقت پورا نظام کفر کا تھا، مسلمان تو تھے ہی نہیں نظام چلانے کے لیے بھی، کہیں انگریز تھا تو کہیں ہندو تھا تو کہیں پارسی تھا تو کہیں کوئی اور، مسلمان تو افسر ہی نہیں تھے نظام چلانے کے لیے۔ پاکستان ایئر فورس کی تربیت کے لیے آپ نے پولینڈ سے انجینئر منگوائے، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو کوئی خیر ملی آپ نے اس کو بلایا اور کہا پاکستان کی تعمیر کرو۔ جو پالیسیز بنائی اس وقت، آج پورا پاکستان انہی پالیسیز پر کھڑا ہے جو قائد اعظم نے اپنے اس 14 مہینے میں بنائی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اسلامی نظام معیشت قائم کرنے کے لیے لیبارٹری کا لفظ استعمال فرمایا اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر، کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہوگی جہاں سے ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ اسلامی معاشی نظام کیسے چلتا ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے اس وقت فرمایا کہ ہم پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ پولینڈ سے انجینئر اور پائلٹ منگوائے اور پاکستان ایئر فورس کی تنظیم سازی کی کہ ہم دنیا کے جدید ترین ایئر فورس اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت نیشنل کیڈٹ کور، وومنز گارڈ اور نیشنل گارڈز کا محکمہ شروع کیا کہ پاکستان کی پوری قوم کو ہم نے مجاہد بنانا ہے آنے والے وقتوں کے لیے۔ اس وقت ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنایا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آنے والی اسلامی ریاست کا فریم ورک بنائے کہ ہم نے اس اینگلو سیکسن ریاست کو کس طرح تبدیل کرنا ہے خلافت راشدہ کی بنیاد پر۔ اس کی خواہش کا اظہار خود اپنے ڈاکٹر سے آپ نے فرمایا آخری وقت میں کہ یہ پاکستان فیضان نبوی سے بنا ہے، اور اب پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خلافت راشدہ کی طرز پر اس کی تعمیر کرے، تاکہ اللہ ان سے وہ وعدے پورے کرے جو اللہ نے مسلمانوں سے کیے ہیں کہ جب وہ اللہ کا دین نافذ کریں گے تو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، کم و بیش یہی مفہوم ہے۔ تو کیا آج آپ کو پورے پاکستان میں چند اللہ کے بندے بھی نہیں ملتے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ جمہوریت سے نہیں آئیں گے، ظاہر ہے کہ وہ امریت سے نہیں آئیں گے، ظاہر ہے کہ وہ بادشاہت سے نہیں آئیں گے۔ پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا فوج ہو، سپریم کورٹ نہیں کرتی، جو کہ نہیں کرے گی، تو پھر فوج کو کرنا ہے یہ کام۔ آپ کو مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ملک، جب ہم بات کرتے 15 سال 16 سال ہو گئے ہمیں کہتے ملک میں ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکرز لے کر آؤ، یہ بھی ایک چھپی ہوئی بات ہے۔
जिस तरह इकबाल ने कहा बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप लाओ या स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी लाओ। टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर्स का क्या मतलब है? ये मतलब नहीं है कि मोइन कुरैशी और शौकत अजीज को बाहर से लाके मुसल्लत कर दो और सूदखोर बैंकरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दो, कहो ये टेक्नोक्रेट्स हैं। हमें वो टेक्नोक्रेट चाहिए जैसे कायदे आजम है, जैसे लियाकत अली खान है, जो नजरियाती तौर पर भी इतने मुस्तहकम है कि सईदी रसूलुल्लाह के सिपाही हो, जो निगाह बुलंद हो, सुगंध दिल नवाज हो, जहां पुरसोज हो, जिसमें ये जुर्रत किरदार हो कि अगर इंग्लिस्तान का बादशाह उनसे कहता है, कहलवाता है कि जी मेरा भाई आ रहा है पाकिस्तान, अगर गवर्नर जनरल कायदे आजम उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करे तो बड़ा अच्छा होगा। तो कायदे आजम उस ब्रिटिश सफीर को कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है कि मैं एयरपोर्ट पर जाके बादशाह के भाई को वसूल करूं, लेकिन शर्त यह है कि जब मेरा भाई इंग्लैंड जाएगा तो बादशाह उसको आके वसूल करेगा, और अगर यह शर्त मंजूर नहीं है तो मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा उसको रिसीव करने। यह जुर्रत किरदार चाहिए आपको। सिर्फ एक मर्द का बच्चा चाहिए, वो अपनी टीम खुद बना लेगा, क्योंकि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर अंग्रेजी में कहते हैं। आप एक शेर के बच्चे से पूछें और कौन सी टीम है जो तुम्हारे साथ लड़ेगी, उसको पता है कि मेरे साथ इस जंग में कौन कौन खड़ा होगा, वो खुद अपनी टीम बना लेगा। जब सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर फरमाया गया तो आपने खुद अपनी शुरा बना लिए। ये खलीफा का काम है, अमीर का काम है कि अपनी शुरा बनाए, एडवाइजरी काउंसिल बनाए कि किससे मशवरा लेना है। वो जानता है जिस किरदार का वो खुद होता है वो इसी किरदार की अपनी शुरा बनाता है। ये मुमकिन नहीं है कि सईदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा हो, मुमकिन नहीं है कि कायदे आजम से हुक्मरान हो और उनके अतराफ में जलील कमीने ये गंडापुर और ये मरियम और बिलावल बशीर लग जाए इनके आसपास, मुमकिन नहीं है। शेर और दलेर मुजाहिद अपने गिर्द शेर और दलेर रखेगा। सिर्फ नापाक और गलीज हुक्मरान होंगे, पलीत लोग जो अपने गिर्द अपने जैसे ये हराम खाने वाले रखेंगे, जिनका काम सिर्फ ये है कि सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का खून चूसते रहो, हड्डियां नोचते रहो, गोश्त खाते रहो, भेड़ियों और कुत्तों और खंजीरों की तरह। अगर इन्हीं में खेलते रहोगे कि जी यही चॉइस है हमारे पास, या इमरान खान है या बिलावल है या जरदारी है या मरियम है नवाज है, तो फिर अल्लाह तुमको उसी जहन्नुम में रखेगा जहां तुम रखने जाए के काबिल हो। फिर शिकायत क्यों करते हो कि तुम्हें लूटमार की जा रही है, महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा, तुम पर जुल्म किया जा रहा है, मुल्क में दहशतगर्दी है, भूख और खौफ का अजाब है, इसलिए कि तुमने तलब यही किया। तुमने कब तलब किया है कि मुझे खुलाफत राशिदा जैसे हुक्मरान मिले? तुम भी तो जमहूरियत की गलाजत में लुथड़े हुए हो। हर एक ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई इलेक्शन में खड़ा हुआ है, चाहे मजहबी जमातें क्या सेकुलर जमातें। तुम सारे ही जब इस हराम में मुंह मार रहे हो, फिर शिकायत क्यों करते हो कि मुल्क में इस्लामी निजाम क्यों नहीं आया? नहीं आ सकता इस जमहूरियत के जरिए। तुम पागल हो, तुम लोग के जहनी माजूर हो। तुम समझते हो इस जमहूरियत और इलेक्शन और इस एंग्लो सैक्सन जुडिशरी के जरिए तुम शरीयत लाओगे मुल्क में? क्यों तुम किसी अल्लाह के बंदे को अपना हुक्मरान क्यों नहीं बनाते? बाबा इकबाल ने नसीहत की थी ना तुमको, कहता है जमाने से ये दरवेश जवा मर्द, जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा। एक बाबा इकबाल जैसा, एक कायदे आजम जैसा हुक्मरान ले लो, ताकत के जोर पर आएगा। ये फौज को लाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। पहले भी तो फौज मार्शल लॉ लगा चुकी है, मत लगाओ मार्शल लॉ अब की दफा। बेहतरीन लोग मुल्क से चुनो, उनको हुक्मरान बनाओ, बेहतरीन लोगों की एक शुरा बनाओ। 10-15 लोग काफी है, कोई तुमको 500 आदमियों की हराम खोरों की टीम नहीं चाहिए जो मुल्क का 100 अरब रुपया साल खा जाते हैं, हराम खोर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज और सेनेटर्स। और काम क्या करते हैं? देने का काम जलीलों का नहीं है, सिवाय मुल्क और कौम को लूटने का। कोई जरूरत नहीं है किसी इतनी बड़ी बड़ी पार्लियामेंट की और सेनेटर्स की और उनको खरबों रुपए की मराहत की। बंद करो ये जमहूरी तमाशा, अब खिलाफत राशिदा का निजाम लाओ। फौज को करना पड़ेगा ये, वरना फिर खुद तैयार हो जाओ शाम और इराक और सीरिया बनने के लिए, लीबिया बनने के लिए। आप कहते हैं ना कि मुल्क के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉर हो रही है, मुल्क को लीबिया सीरिया बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको रोकने के लिए हमने क्या करना है। सब कुछ शुरू होता है एक मजबूत हुक्मरान से। मुल्क में कोई फलाह, कोई तब्दीली, कोई रिफॉर्म, कोई तरक्की, कोई इज्जत आप नहीं ला सकते जब तक आपके ऊपर यही जमहूरी जलालत मुसल्लत है। आपको अल्लाह के शेर और दलेर लाने पड़ेंगे। क्या पूरे मुल्क में कैसी बात करते हो यार कि पूरे मुल्क में हमें ऐसे लोग नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते कि तुम वहां देखते नहीं हो जहां वो लोग हैं, इसलिए कि तुम भी उन्हीं लोगों को तलाश करते हो जिनकी कमजोरियां हैं, जो हराम में लुथड़े हुए, ताकि तुम उन्हें कंट्रोल कर सको। अब वक्त नहीं है पाकिस्तान के पास
پوری دنیا میں جنگیں برپا ہونے والی ہیں، خوفناک تباہیاں آنے والی ہیں۔ اگر پاکستان کو مضبوط قیادت نہیں دو گے پھر جو مرضی کر لو یہ سیریا بنے گا۔ بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں، جو کچھ دیواروں پہ لکھا ہے اس کو پڑھو۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گمراہ کر دیا ہے نوجوانوں کو ہمارے۔ کہیں منظور پشتین مجیب الرحمان کا کردار ادا کر رہا ہے، کہیں مارنگ بلوچ اندرا گاندھی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور ریاست ان کو جگہ دیے ہوئے ہے کہ جو مرضی چاہو کرتے پھرو۔ کہیں حامد میر حرام خور کا بچہ نسل در نسل غلام ریاست کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اس کے باوجود پوری ریاست اس کے بچوں کی شادیوں میں شرکت کرتی ہے۔ اس کو تو پھانسی لٹکا دینا چاہیے تھا 20 سال پہلے۔ جب ملک کے غداروں کو، ذلیلوں کو اور کمینوں کو تم ریاست کے اقتدار دو گے، اس کے بعد پھر یہ کہو گے لوگوں سے کہ ملک سیریا بننے والا اور لیبیا بننے، کیوں نہ بنے؟ پھر آج کی دنیا میں بھی جو ملک طاقتور اور باعزت ہے وہ معیشت کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی حکمرانی کی وجہ سے۔ روس کا صدر پوری دنیا ڈرتی ہے اس سے، وہ ان کے آئی ایس آئی کا ہیڈ تھا، کے جی بی کا ہیڈ تھا، وہ ان کی انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا، وہ اپنا بہترین آدمی چن کر لگاتے ہیں وہاں پر۔ چائنا کا زی، اس سے پہلے کہ وہ چائنا کا 1.5 ارب کی آبادی ہے، اس سے پہلے کہ یہ چائنا کا صدر بنا، اس سے پہلے یہ اتنے بڑے بڑے صوبوں کا گورنر تھا کہ پوری پاکستان کی آبادی سے زیادہ بڑے صوبے، 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ کے صوبوں کی آبادی کا گورنر لگایا وہ پہلے۔ اتنا تجربہ کرنے کے بعد وہ 40 سال 50 سال تجربے کے بعد وہ اس شخص کو اپنا حکمران بناتے۔ اور ہم جنس پرستوں کو کبھی اپنا وزیر خارجہ لگایا، کسی بدکار کو کچھ لگایا، عثمان بزدار کو چیف منسٹر پنجابی اس بات پر لگایا کہ گھر میں اس کا بجلی نہیں ہے، اب وہ ارب پتی بنا گھوم رہا ہے، حرام خور کہیں کا۔ ایک زانی بدکار کو صوبے سرحد کا وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے، جو نشے سے اٹھتا ہی نہیں ہے، کبھی اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کبھی کچھ بکتا ہے کبھی کچھ بکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ملک سیریا بننے جا رہا ہے، ملک عراق بننے جا رہا ہے۔ کیوں نہیں بنے گا؟ پھر معاشرے کے ناپاک اور غلیظ ترین لوگ تم نے حکمران مسلط کیے سیدی رسول اللہ کے اس پاکستان پر۔ شکر کرو کہ ابھی تک بنا نہیں، کہ اس پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تمہیں موقع اور وقت دے رہا ہے۔ قائد اعظم کے پاس جب کیبنٹ میٹنگ تھی تو ان کے سیکرٹری نے پوچھا کہ وزیرہ بزرا آ رہے ہیں سارے، ان کو کیا کھانے کو دینا ہے، چائے کے ساتھ کیا دینا ہے؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے، سادہ پانی کا گلاس پلاؤ اور بھگاؤ سب کو، خبردار کسی کو ریاست بیت المال کا پیسہ نہ خرچ کریں ان پہ۔ اور یہاں ایک ایک ڈنر کے اوپر یہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، حرام کا پیسہ ہے، مسلمانوں کا پیسہ ہے، بیت المال کا پیسہ ہے، ان کو صاحب اختیار بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے سرکاری مال سمجھا ہی جاتا ہے کہ مال مفت ہے، لہذا دل بے رحم ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پردہ فرمانے لگتے ہیں تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں نے جو وظیفہ لیا تھا تھوڑا سا اپنی اس خلافت کے دور میں 3-3.5 سال میں، میری ساری جائیداد فروخت کر کے وہ پیسے بیت المال میں واپس جمع کرا دینا، کہ میں سیدی رسول اللہ کے پاس اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ سیدی مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ان کے دین کی خدمت کرنے کے پیسے کیوں لیے۔ جب سیدنا ابو بکر کے بیٹے وہ پیسے لے کر، جو تنخواہ تھی ایک طرح سے چھوٹی سا وظیفہ لگا ہوا تھا، وہ تنخواہ ساری واپس کرنے گئے حضرت عمر کو، تو حضرت عمر رونے لگے، بیٹوں سے کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیں گے کہ آنے والے حکمران اس کو اٹھا نہیں سکیں گے، میں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ معاف کرتا ہوں، یہ پیسے تم واپس لے جاؤ، بیت المال میں جمع نہ کراؤ، کیونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اتنا بڑا معیار قائم ہو جائے گا کہ کوئی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ یہ ہے خلافت راشدہ کا نظام۔ آپ کو صرف ایسا حکمران چاہیے جو سمجھدار ہو، جو دانا ہو، اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو، اور اتنا ایماندار ہو جیسے سیدنا ابو بکر۔ اور اس کی مثال جیسے کہا قائد اعظم نے کر کے دکھائی ہے تمہیں یار۔ یہ کہنا کہ یہ 1300 سال پرانے واقعات ہیں، آج نہیں ہو سکتے۔ وہ تو بولیویا کا پریزیڈنٹ ہے، دنیا کا سب سے غریب صدر سمجھا جاتا ہے، اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے تو وہ اپنے 1950 کے پھٹے پرانے سے چھوٹے سے تو زمین کے ٹکڑے پہ رہتا ہے جہاں اس نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، 50 سال پرانی گاڑی ہے، ساری تنخواہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور کہلاتا ہے دنیا کا سب سے غریب صدر۔ جب وہ کافر کر سکتا ہے یہ، ہمیں کس کی بد دعا لگی ہے کہ ہم سب سے ناپاک اور ذلیل لوگوں کو ہی اپنے سروں پر مسلط کرتے ہیں۔ ملک میں آپ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ، آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹس لاتے رہے، اب کی دفعہ ذرا مختلف کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں۔ اب کی دفعہ سیاست دانوں اور بینکروں کو لانے کے بجائے وہ لوگ لے کر آئیں جنہوں نے پاکستان کی 50-50 سال خدمت کی ہے۔ نوجوانوں سے کام نہیں ہوگا، ان نوجوانوں میں شور شرابہ زیادہ ہے، تجربہ نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے نوجوان قیادت لائیں گے، دنیا میں کہیں ہے نوجوان قیادت؟ دنیا کے کسی ملک میں نوجوان قیادت رکھی ہے؟ کیا روس کا صدر نوجوان قیادت ہے؟ کیا ترکی کا صدر نوجوان قیادت ہے؟ کہ امریکہ اپنے نوجوان قیادت لے کر آتا؟ یہ سارے 60 سال سے اوپر ہیں۔
کیا چین کا صدر 80-85 سال ہو؟ مہاتیر محمد 93 سال کی عمر میں وزیر اعظم بنا۔ آپ کو زندگی کا ایک تجربہ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو نگاہ بلند چاہیے، سخن دل نواز چاہیے، جہاں پر سوچ چاہیے، وہ چاہیے جس نے زندگی دیکھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ کام ایک کمینہ آدمی بھی کر سکتا ہے اور ایک اللہ کا ولی بھی کر سکتا ہے۔ قائد اعظم کو تو اللہ نے ڈیوٹی اس وقت دی جب قائد اعظم 60 برس کے ہو گئے تھے۔ آپ کو صرف اسی طرح کی ایک مسلمان قیادت کا چھوٹا سا گروہ چاہیے اپنے اوپر۔ چند اہم وزارتیں ہیں، ملک کا سربراہ ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر معیشت ہے، وزیر قانون ہے، چند ایک آپ کو چاہیے۔ جب قائد اعظم اس 14 مہینے میں وہ اتنی غیر معمولی معجزات کر سکتے تھے جس کی بنیاد پر آج پاکستان کھڑا ہوا ہے، تو اب تو ہمارے پاس فاؤنڈیشن موجود ہے، ریاست موجود ہے، لوگ موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، صرف حرام خوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف بزدل و بغیرت قیادت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو شیر اور دلیر آدمی چاہیے جو دنیا کی پرواہ نہ کرے، قرآن جیسے کہتا ہے کہ لومت اللائم کی پرواہ نہ کرے، ملامت کرنے والے کی پرواہ ہی نہ کرے۔ کیا مجھے بتائے اس یہودی سے سیکھے، وہ ناپاک پلید جہنمی خنزیر یہودی نتن یاہو، کیا وہ دنیا کی پرواہ کر رہا ہے مسلمانوں کو ذبح کرتے ہوئے؟ پوری دنیا گالیاں دے رہی ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، پرواہ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا۔ نریندر مودی نے، یوگی نے کبھی دنیا کی پرواہ کی مسلمانوں کو ذبح کرتے ہوئے؟ وہ تو بے شرمی سے کہتے ہیں کہ ہم ہندو راشٹر بھی بنائیں گے، 20 کروڑ مسلمانوں کو ذبح بھی کریں گے یا ان کو واپس ہندو بنائیں گے، اکھنڈ بھارت بھی بنائیں گے۔ انہوں نے پرواہ کی کبھی دنیا کی؟ تو تم تو سیدی رسول اللہ کی امت ہو، تم کیوں دنیا کی پرواہ کرتے ہو؟ تم کیوں خوفزدہ رہتے ہو کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں گے تو ہم پر دہشت گردی کا الزام لگے گا، ہم کشمیر کے مجاہدین کی مدد کریں گے تو دنیا کیا کہے گی، پابندی لگ جائے گی، ایف آ جائے گا۔ عجیب خوف تم نے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے۔ تم کیوں نہیں کھڑے ہو کر کہتے کہ میں سیدی رسول اللہ کا سپاہی ہوں اور سیدی کی امت کی حفاظت کروں گا جو اختیار اور طاقت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے؟ مسلمانوں کو ایسا حکمران چاہیے، باقی وہ جو کہے کر لو، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بندہ لے کر آؤ، اس کو بٹھاؤ اقتدار میں، وہ اپنے ساتھ خود ٹیم لے کر آ جائے گا، پھر جو وہ کہتے ہیں کر لو، تمہاری خیر ہو جائے گی۔ زیادہ بقرات بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پہلے بھی تو ناپاک اور پلیت لوگ لا کے مسلط کرتے رہے ہو نا اپنے اوپر، اب کی دفعہ ذرا اچھے لوگ لے کر اپنے حکمران بنا کے دیکھو، ان کو دیکھو جو سیدی رسول اللہ کے سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، اور سوائے سیدی رسول اللہ کے کسی رشتے کو خاطر میں نہ لائیں، نہ کفر سے ڈرنے والے ہوں، نہ خوف کھانے والے ہوں، نہ ان کو یہ پرواہ ہو کہ امریکہ کیا کہے گا، نہ یہ پرواہ ہو کہ NGOs کیا کہیں گی، نہ یہ پرواہ ہو اس بات کی کہ دنیا نے کیا مذاق اڑانا ہے، ہماری معیشت کیسے چلے گی۔ وہ شیر اور دلیر لوگ اپنا راستہ خود نکال لیتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی سنت پہ چلنے والے مسلمان حکمران ذرا لا کے تو دیکھو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ جمہوریت سے، الیکشن سے، پولیٹیکل پارٹی سے، اینگلو سیکسن سسٹم سے نہیں آئیں گے۔ ان کو لانے کے لیے تلوار کی ضرورت ہوگی، یا پھر اللہ پہلے ہلاکو خان بھیجے گا کہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے، اور پھر جو کھڑا رہ جائے گا پرچم لے کے وہی تمہارا حکمران ہوگا۔ یا دوسرا آپشن فوج کے پاس یہ ہے کہ براہ راست مداخلت کرے اور بہترین لوگ لا کر اس قوم کے حکمران بنائے۔ وہ فوج کے لیے بھی استحکام اور مضبوطی کا باعث ہوں گے، ملک اور قوم کے لیے بھی عزت کا باعث ہوں گے، پوری دنیا میں بھی عالم اسلام کی حفاظت کا باعث ہوں گے۔ ایک دفعہ کر کے دیکھ لو، سارے تجربے آپ نے کر لیے ہیں، ابھی تک آپ نے کوئی شیر اور دلیر پاکستان کا حکمران نہیں بنایا۔ ایک دفعہ کر لو، کیونکہ اب اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ اب اگر نہیں کرو گے تو پھر صرف اللہ کا عذاب ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ جو کچھ اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں وہ تو ہو کر رہیں گے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنا دست بازو بنا لے۔ جو مزاحمت کرتے رہیں گے، خوف زدہ رہیں گے، گھبرائے ہوئے رہیں گے، ان کے نصیب میں صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔